اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ ملک سے چلے گئے ہیں، رات وہ گئے ہیں یہاں سے دبئی، 2-3 دن وہاں پہ رکیں گے کیونکہ ان کا بیٹا وہاں پر ہے، ان کا کاروبار وہاں پر ہے، اور اس کے بعد وہ لندن چلے جائیں گے۔ اور اتحادی حکومت میں گزشتہ مالی سال اخراجات 2,860 ارب روپے بڑھ چکے، ایک سال میں سود کی ادائیگیوں میں 2,649 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ خبر دیں گے آپ کو، ملک میں مہنگائی کی شرح 0.78 مزید بڑھ گئی ہے۔ امیروں کا بھی ہے، غریبوں کا بھی ہے۔ امیروں کو ذرا ایڈوانٹیج ہوتا ہے، ذاتی جہاز پہ بھی نیوی ہو کے نکل جاتے ہیں، ٹکٹ والے ویزے لگے ہوتے ہیں۔ ان کی واپسی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب اتنی جلدی نہیں ہونے والی، اور نواز شریف صاحب کی بھی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور آج بھی پورا پروٹوکول انجوائے کریں، خبریں یہ چلوائی گئی ہیں واپس ہو گیا، اب بھی بلٹ پروف گاڑی ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے تو الیکشن کیمپین شروع کرنے آنا تھا، اور اب الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا کہ جناب 90 دنوں میں انتخابات ہو نہیں سکتے، اور وہ جو آف دا ریکارڈ جو گفتگو کر رہے ہیں رپورٹر سے، اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اپریل میں جا کے یہ معاملہ ہوگا۔ تو وہ تو اب اگر سینٹ کے انتخابات بھی اسی میں آگے ہو جاتے ہیں تو وہ تو پھر آپ سمجھیں کہ بس کوئی آئین قانون نہیں ہے، تو اس لیے ان کی جو واپسی ہے وہ بھی شاید اتنی جلدی نہ ہو۔ اب اسحاق ڈار صاحب کا جو معاملہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی انسائیڈ سٹوری۔ نواز شریف صاحب کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور وہ اس بات پر ایگری کر گئے کہ الیکشن جو ہیں وہ ٹھیک ہے، جتنے مرضی آپ 6 مہینے 8 مہینے آپ لمبا کر لیں، لیکن نگران وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بنایا جائے۔ اب آدھی بات جو تھی، جو ایگریمنٹ تھا، اس پر تو عمل ہو گیا کہ جی نگران سیٹ اپ بن گیا، اور انتخابات 90 دنوں سے آگے چلے گئے، الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا، لیکن اسحاق ڈار صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، اور وزارت عظمیٰ نگران وزیر اعظم ان کو نہ بنانے کا جو سازش ہوئی، یا جس طریقے سے چیزیں ہینڈل ہوئی، نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس میں شہباز شریف کا بڑا ایک رول ہے، اور اس میں خواجہ آصف کا بھی بڑا ایک رول ہے۔ تو اب مسلم لیگ نون کے اندر جو سپلٹ ہے وہ ہمیں اس طرح سے نظر آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اس وقت مکمل کنٹرول میں ہیں، بھائی سے ان کے معاملات خراب ہیں، وہ لندن جائیں گے اگلے چند روز میں اپنی اہلیہ کو لے کے، کیونکہ انہوں نے وہ تو بتا دیا کہ وہ بیمار ہیں، تو ان کی آپس میں نیگوسیشن ہوگی۔ لیکن جو ذرائع ہیں خاندان کے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بڑے دکھی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز نے میری جو ساری پالیٹکس تھی اس کو اڑا کے رکھ دیا بالکل، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو طاقتور حلقوں سے جوڑا ہے، اب جو خواہش تھی کبھی آج سے چند سال پہلے جو خبریں آتی تھی کہ شہباز شریف صاحب ایکسیپٹیبل ہیں، نواز شریف صاحب ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، تو شاید وہ ہاتھ ہو گیا نواز شریف کے ساتھ۔ اچھا، سیاست جو ہے وہ بڑے عجیب رنگ لے رہی ہے، اور اتنا بے رحم کھیل ہے کہ بھائی کو بھائی کا، باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیتی ہے۔ شریف خاندان میں جو سپلٹ ہے وہ ایکچولی ہو چکی ہے، ابھی اس کی اب باہر نظر آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی یہ ایسا ہوگا۔ لیکن بہرحال جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے جو نواز شریف کا بیانیہ تھا اس کا بھرکس نکال دیا، اس کا ستیہ ناش کر دیا، اور ان کو اس بات پر بڑا اعتراض ہے کہ شہباز شریف صاحب تو ہر چیز کا کریڈٹ جو ہے انہوں نے دے دیا ہے پاکستان فوج کے سربراہ کو، اور جو نواز شریف صاحب کی سیاست تھی یا ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کا جو نام ہے، اس کو تو انہوں نے بالکل اڑا کے رکھ دیا، اور اس کے حوالے سے بڑی ریزرویشن ہے مسلم لیگ۔ چلو یہ چھوڑ دیں، قاضی صاحب مجھے یہ بتائیں، نواز شریف صاحب کو روکا کس نے ہوا؟ 16 ماہ ان کے بھائی کی حکومت رہی، 16 ماہ۔ اب اچانک خود وہ گئے، اپنی مرضی سے گئے، خواجہ آصف صاحب نے فرمایا ہمیں باجوہ صاحب نے بھجوایا، میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے فرمایا اس سے پہلے درجنوں تاریخیں دی گئی، اگر وہ آنا چاہیں تو کل آ جائیں، لیکن یہ جو انہیں کسی نے گارنٹی دیا وہ غیر آئینی، غیر قانونی، آ کر انہیں عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا، قانون سپریم کورٹ انہیں باعزت بری کر دے، سزائیں ختم کر دے،
اعتزاز احسن کے مطابق یہ قانونی نہیں آئینی سزا ہے، اور اسے ختم کرنے کے لیے آئین میں 2/3 میجورٹی لے کے امینڈمنٹ کرنا پڑے گی۔ الیکشن تو آپ نے ویسے 6 مہینے آگے کر دی ہیں۔ تو ڈو یو تھنک نواز شریف صاحب پہلے بھی نون لیگ کی تمام لیڈرشپ کہہ رہی ہے کل آ رہے ہیں پرسوں آ رہے ہیں، کہتا ہے کل پرسوں یوں ہی گزر جائیں گے برسوں، 4 سال تو گزر گئے ہیں اور آ جائے، کیوں نہیں آ؟ اگر بات یہ ہے کہ جو سیریس سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور ہر ریاست میں بڑے سیریس سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، دانشمند لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ دیٹ از اے لمحہ فکریہ فار دیم۔ لمحہ فکریہ کیا ہے کہ یار کیسے چلانا ہے، اور یہ جو آپ اگر سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو اکنامک کرائسس لومنگ لارج آنس یہ ان کے ذریعے ختم ہو جائے گا، تو حضور پلیز اگر یہ ہمارے ڈیسیژنز ہیں، اس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ مسائل بہت بڑے ہوں گے، کیونکہ ہم تو اس ملک کے خیر قاری صاحب میں ایک گزارش ہے، پاکستان ہمارا سب کا ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہمارے جیسے تو کوئی آئے گئے۔ پہلے ایسی کھائی کھود گئی تھی کہ جو بھی حکومت آئے وہ چلے نہ، اس وقت کی اہم ترین شخصیت نے اسماعیل صاحب نے جو اہم ترین پاکستان کی شخصیت نے مجھے کہا تھا نون لیگ کرتے ہیں دعا کرو ہماری حکومت نہ ہے جو ہم نے کھائی کھولی ہے، اس ملک کو 3 سال نہیں پٹری پہ چڑھایا جا سکتا۔ انہوں نے تو بہت بڑی قیمت بڑھا کے پاکستان کو بچایا بھی تو تھا نا یار، آپ ان کو کریڈٹ نہیں دیتے مفتاح صاحب۔ قاضی صاحب میں کہہ رہا ہوں آج یہ ساری IMF سے جو ڈیل کر کے گئے ہیں، اس سے 30% اور قیمت بڑھنی ہے بجلی بھی، اور یہ ان کا حصہ ہے، یہ مجبور ہے، یہ بڑھائیں گے، یہ پوسٹ آفس ہے۔ تو قاضی صاحب جب آپ کے پاس اسحاق ڈار جیسے جینیس لوگ ہوں اور وہ آپ کا ڈالر 3 سینچریاں کر جائے، پٹرول 3 سینچریاں کر جائے، آپ 5 سکور نہیں کر سکتے۔ بڑی صاحب ایک بات پھر اور بھی آپ نے دیکھا نا، آپ سوچ کو مہمیز دے دیتے ہیں۔ اب جب آپ کی اس انتہائی ساورن حکومت کی اطلاع کے بغیر قیمت بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں ہوتا ٹاپ پہ آپ کی ایگزیکٹو کو کہ جناب کہ قیمت بڑھ گئی ہے، تو پھر آپ کی کیا کون سی ساورنٹی ہے؟ میں اختلاف کرتا ہوں، پی ایم بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، انہوں نے اکانومی بھی دیکھنی ہے، انہوں نے سفارتی تعلقات بھی دیکھنی ہے، انہوں نے پرائیویٹائزیشن بھی کیا، اگر قیمت بڑھ گئی ان کی نظر میں نہیں آئی کوئی بات نہیں، آپ پٹرول تو مہنگا خرید رہے ہیں۔ چونکہ پروگرام وقت ختم ہو رہا ہے، انتہائی جو وقت ختم ہو رہا ہے، یہ جو واقعہ جڑا والا میں ہوا ہے، کہاں لگے ہوئے ہیں یار ہیں؟ انہوں نے پڑھو جڑا انہوں نے محروم فرماتے تھے نا، انہوں نے پڑھو جو نہ کچھ نہیں کیتا، انہوں نے پڑھی جا رہے جو نہ کچھ نہیں کیتا، اور جو یہ کر رہے ہیں اس پہ اگر ان کو آپ عبرت کا نشان نہیں بناتے تو آپ کے پلے کیا رہ گیا اور ہمارے پلے کیا رہ گیا؟ قاضی صاحب قائد اعظم نے کہا تھا اقلیتوں کا بھی پاکستان میں اتنا حق ہے۔ یہ لاہور میں یہاں قبضہ کرنا تھا تو ایک بنا کے ڈرامہ کر کے یہاں پہ لاہور میں بھی لگی نا آگ، آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد ادھر فیصل آباد میں ہوا، ہر جگہ ہوتا ہے۔ اگر ان کو عبرتناک سزا دے دی جائے کہ جن کو جھوٹے کیسز میں پکڑا جاتا ہے یا جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں یا جھوٹے ایک کہانی بنائی جاتی ہے۔ محبت امن کا مذہب ہے، جس نے کیا ہے یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے اور اپنے دین کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے، اسلام توڑ پھوڑ کا اجازت دیتا ہی نہیں۔ اور IMF کا تو کوئی معاہدہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس پہ شادیانے بچائے جائیں۔ ظاہر ہے کہ آپ جس کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہتے ہیں، اس کے بعد آپ تب جاتے ہیں جب آپ ICU میں ہوتے ہیں، یعنی آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ عام مریض کی جگہ آپ کو ہنگامی طور پر علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہاں جب جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ پھر کوشش تو یہی ہوگی کہ جو آپ کے نمبر ہیں میکرو اکنامکس وہ ٹھیک کیے جائیں۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومتیں اپنے جو ریفارمز ہیں، جو اصلاحات ہیں، وہ تو نہیں کرتی، مگر آسان طریقے جو ہیں وہ اپناتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں، آپ گیس کی قیمتیں بڑھا دیں، آپ فیول پروڈکٹس کی قیمتیں، تیل کی قیمتیں بڑھا دیں، اور اس کے بعد پھر آپ وہ چیزیں نہ کریں جس کے لیے آپ کو ریفارمز کا بار بار کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ حکومت کا سائز کم نہیں کریں گے، اگر آپ قرضوں کے اوپر اپنا انحصار ختم نہیں کریں گے تو اس صورتحال سے تو آپ نہیں نکل سکیں گے۔ اب IMF یہ چاہ رہا ہے کہ آپ جو وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اسٹیٹ اون جتنی انٹرپرائزز ہیں اس کے اوپر آپ کیوں اس قدر جو ہے وہ لاس آپ کو ہوتا ہے۔